اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کہف پر جو ہمارا اسٹڈی سرکل گزشتہ نشست میں شروع ہوا تھا اور اس میں ہم نے مطالعہ کیا تھا جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اس کی ہم نے تلاوت بھی کی تھی، ترجمہ بھی پڑھا تھا اور تفہیم القرآن سے ہم نے اس کا تشریح بھی ہم نے پڑھ لی تھی، مطالعہ ہم نے مکمل کیا تھا۔ آج ہم اسی سے متعلق جو ہم نے حاشیہ نمبر 9 پہ جو بتایا گیا تھا کہ ضمیمہ نمبر 1 میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، تو ضمیمہ نمبر 1 کا پہلے مطالعہ کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہم حاصل مطالعہ کی طرف چلیں گے باذن اللہ تعالیٰ۔ تو میں آج کے مطالعے کے لیے درخواست کروں گا کس سے پہلے کہ وہاں سے سٹارٹ کریں۔ طارق سعید بھائی آپ سٹارٹ کر دیجیے، آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کو؟ جی دیکھ رہا ہوں جی ٹھیک ہے۔ پڑھوں میں پڑھوں یہاں سے؟ جی آپ شروع کیجیے۔ جی اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر افیسس جس میں اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا یا تقریباً 11ویں صدی قبل مسیح میں تعمیر ہوا تھا اور بعد میں یہ بت پرستی کا بہت بڑا مرکز بن گیا۔ یہاں چاند دیوی کی پوجا ہوتی تھی جسے ڈائنا کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ اس کا عظیم الشان مندر عہد قدیم کے عجائبات عالم میں شمار کیا جاتا ہے جو لوگ اس کی پرستش کرتے تھے، اور رومی سلطنت نے بھی اس کو اپنے معبودوں میں شامل کر لیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب مسیحی دعوت رومی سلطنت کے مختلف علاقوں میں پہنچنی شروع ہوئی تو اس شہر کے چند نوجوان بھی شرک سے تائب ہو کر خدائے واحد پر ایمان لے آئے۔ ان کے قصے کی جو تفصیلات مسیحی روایات کو جمع کر کے گریگری آف ٹورس نے اپنی کتاب مارکولورم لائبر میں بیان کی ہے، ان کا خلاصہ یہ ہے۔ یہ 7 نوجوان تھے۔ ان کی تبدیلی مذہب کا حال سن کر کیسر ڈسیسس نے ان کو اپنے سامنے طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ کیسر پیروان مسیح کے خون کا پیاسا ہے، مگر انہوں نے کسی خوف کے بغیر صاف صاف کہہ دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے، اس کے سوا ہم کسی اور کو معبود نہیں پکارتے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو بہت بڑا گناہ کریں گے۔ کیسر نے پہلے تو سخت مشتعل ہو کر کہا کہ اپنی زبان بند کرو ورنہ میں تمہیں ابھی قتل کرا دوں گا۔ پھر کچھ ٹھنڈا اور بولا، تم ابھی بچے ہو، میں تمہیں 3 دن دیتا ہوں، اس مدت میں اگر تم نے اپنا رویہ بدل لیا اور اپنی قوم کے مذہب کی طرف پلٹ آئے تو خیر، ورنہ تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر یہ 7 نوجوان شہر سے بھاگ نکلے اور انہوں نے پہاڑوں کی راہ لی تاکہ کسی غار میں جا چھپیں۔ راستے میں کتا ان کے ساتھ لگ گیا۔ انہوں نے بتیری کوشش کی کہ وہ ان کا پیچھا چھوڑ دے، مگر وہ کسی طرح ان سے الگ نہ ہوا۔ آخر کار ایک بڑے گہرے غار کو اچھی جائے پناہ دیکھ کر وہ اس میں چھپ گئے اور کتا اس کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ تھکے ماندے تھے اس لیے فوراً ہی سو گئے۔ یہ 250 عیسوی کا واقعہ ہے اور 197 برس بعد 447 عیسوی میں وہ یک بیدار ہوئے جب کیسر تھیوڈیسیسس دوم کا عہد حکومت تھا۔ رومی سلطنت مسیحیت اختیار کر چکی تھی اور شہر افسوس کے باشندے بھی بت پرستی ترک کر چکے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رومی باشندوں کے درمیان زندگی بعد موت اور حشر و نشر کے معاملے میں سخت اختلاف برپا تھا، اور کیسر اس بات پر بہت فکر مند تھا کہ لوگوں کے دلوں سے انکار آخرت کا خیال کیسے نکالا جائے۔ ایک روز اس نے خدا سے دعا کی کہ وہ کوئی ایسی نشانی دکھا دے جس سے لوگ آخرت پر ایمان لے آئیں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ٹھیک اسی زمانے میں یہ نوجوان جاگ اٹھے۔ بیدار ہو کر انہوں نے آپس میں پوچھا، کتنی دیر ہم سوئے ہوئے ہوں گے؟ کسی نے کہا دن بھر، کسی نے دن کا کچھ حصہ۔ پھر یہ کہہ کر سب خاموش ہو گئے کہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک ساتھی جین کو چاندی کے چند سکے دے کر کھانا لانے کے لیے شہر بھیجا اور اس سے کہا، ذرا احتیاط سے کام لینا، کہیں لوگ تمہیں پہچان نہ جائیں۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر لوگوں کو ہمارا پتہ چل گیا تو وہ ہمیں پکڑ لے جائیں گے
اور ڈائنا کی پرستش پر مجبور کریں گے۔ مگر جین جب شہر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس نے پوچھا یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ جب شہر پہنچا تو یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دنیا بدلی ہوئی ہے، سب لوگ مسیحی ہو گئے اور ڈائنا کو پوجنے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ ایک دکان پر پہنچ کر اس نے کچھ روٹیاں خریدی اور دکان کو چاندی کا ایک سکہ دیا جس پر کیسر ڈسیسس کی تصویر تھی۔ دکاندار یہ سکہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس نے پوچھا یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ جین نے کہا یہ میرا اپنا مال ہے، کہیں سے لایا نہیں ہوں۔ اس پر دونوں میں تکرار ہونے لگی، لوگ جمع ہو گئے، حتیٰ کہ کوتوال شہر تک معاملہ پہنچا۔ کوتوال نے کہا مجھے وہ دفینہ بتاؤ جہاں سے تم یہ سکہ لائے ہو۔ جین نے جواب دیا دفینہ کیسا؟ یہ میرا اپنا مال ہے، میں کسی دفینے کو نہیں جانتا۔ کوتوال نے کہا تمہاری یہ بات ماننے کے قابل نہیں ہے، یہ صدیوں پرانا سکہ ہے، تم تو ابھی جوان لڑکے ہو، ہمارے بڑے بوڑھوں نے کبھی یہ سکہ نہیں دیکھا، یہ ضرور کوئی راز ہے۔ جین نے جب یہ سنا کہ کیسر ڈسیسز کو مرے زمانہ دراز گزر چکا ہے تو وہ دنگ رہ گیا اور کچھ دیر تک بالکل دم بخود رہا۔ پھر آہستہ سے بولا کل ہی تو میں اور میرے 6 ساتھی اس شہر سے بھاگ کر گئے تھے اور ایک غار میں ہم نے پناہ لی تھی تاکہ ڈسیسز کے ظلم سے بچے رہیں۔ جین کی یہ بات سن کر کوتوال بھی حیران ہو گیا اور اس کو لے کر اس غار کی طرف چلا جہاں اس کے بیان کے مطابق یہ لوگ چھپے ہوئے تھے۔ لوگوں کا ایک کمبوہ کثیر ان کے ساتھ تھا۔ وہاں پہنچ کر یہ امر پوری طرح تحقیق ہو گیا کہ یہ واقعی کیسر ڈسیسز کے زمانے کے لوگ ہیں۔ کیسر تھیوڈوسیس کو اس کی اطلاع دی گئی، وہ خود آ کر ان سے ملا اور ان سے برکت لی۔ اس کے بعد یکا یک یہ 7 آدمی غار میں جا کر لیٹے اور وفات پا گئے۔ اس سری نشانی کو دیکھ کر لوگ مان گئے کہ واقعی زندگی کے بعد موت برحق ہے۔ پھر کیسر کے حکم سے اس غار پر ایک زیارت گاہ تعمیر کر دی گئی۔ غار والوں کی یہ داستان جو مسیحی روایات میں بیان ہوئی ہے، قرآن کے بیان کردہ قصے سے اتنی مطابقت رکھتی ہے کہ انہی کو اصحاب کہف قرار دینا بہت زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔ اس پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قصہ ایشیائے کوچک کے ایک شہر کا ہے اور قرآن ان واقعات سے بحث نہیں کرتا جو سرزمین عرب کے باہر پیش آئے، اس لیے اس مسیحی قصے کو اصحاب کہف پر چسپاں کرنا قرآن کے اسلوب سے انحراف ہوگا۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ قرآن مجید میں دراصل جس بات کا التزام کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اہل عرب کو عبرت دلانے کے لیے ان قوموں اور طاقتوں کے حالات پر کلام کیا جائے جن سے وہ واقف تھے، قطع نظر کہ وہ سرزمین عرب کے حدود میں ہوں یا اس سے باہر۔ اسی بنا پہ مصر کی قدیم تاریخ قرآن میں زیر بحث آئی، حالانکہ وہ عرب سے باہر واقع ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب مصر کے حالات قرآن میں زیر بحث آ سکتے تھے تو روم کے کیوں نہیں آ سکتے تھے؟ اہل عرب جس طرح مصر سے واقف تھے اسی طرح روم سے بھی تو واقف تھے۔ رومی سلطنت کی سرحدیں عین حجاز کی شمالی سرحدوں سے ملی ہوئی تھیں۔ عربوں کے تجارتی قافلے شب و روز رومی علاقوں میں جاتے تھے۔ بہت سے عرب قبائل رومیوں کے زیر اثر تھے۔ روم عربوں کے لیے ہرگز اجنبی ملک نہ تھا۔ سورہ روم اس پر شاہد ہے۔ علاوہ بر یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ قرآن مجید میں از خود بیان نہیں فرمایا ہے بلکہ کفار مکہ کے پوچھنے پر اس کا ذکر کیا ہے، اور کفار مکہ کو اہل کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے ایسے واقعات دریافت کرنے کا مشورہ دیا تھا جن سے اہل عرب قطعی ناواقف تھے۔ جزاک اللہ خیر طارق بھائی۔ الحمدللہ ہم نے یہ جو ضمیمہ نمبر 1 ہے جس کا تذکرہ پہلے آیا تھا وہ بھی الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب ہم جو ہے وہ چلیں گے حاصل مطالعہ کی طرف اور فورم کو اوپن کریں گے تمام بھائیوں کے لیے بات کرنے کے لیے۔ ہم نے اس پر مکمل مطالعہ کر لیا ہے۔ واقعہ سورہ جو واقعہ کہف ہے اس کے حوالے سے ہم نے جو ہے نا وہ ہم نے مطالعہ مکمل کر لیا ہے۔ اس میں جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں کہ
اہم ترین چیز جو ہے زمانہ ہے اس کا کہ جس زمانے میں نازل ہوئی. جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ مکی دور کے تیسرے دور میں، یعنی کہ جو مولانا نے جو ہے اس کو 4 بڑے بڑے ادوار میں جو مکی دور کو تقسیم کیا ہے، تو اس میں جو تیسرا دور ہے جس میں جو ہے ظلم و ستم جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ ہو گیا تھا. یعنی جو پہلا دور تھا بالکل وہ ایسا تھا کہ جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے دور میں زیادہ تر انہوں نے اگنور کیا ہوا تھا جو قریش کے لوگ تھے، اور جو دوسرا دور تھا اس میں جو ہے قریش کے لوگ عمومی طور پر جو مذاق اڑانا، مخالفانہ پروپیگنڈا کرنا یا لالچ وغیرہ دے کے یا خوف دلا کے جو ہے وہ لوگوں کو، مسلمانوں کو بدلنے کی کوشش کرتے تھے اور ان کے دعوت کو روکنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن اس کے بعد جو تھرڈ جو پیریڈ تھا اس میں جو ہے پھر سختی، ظلم، مار پیٹ، یہ سارے جو معاشرہ وغیرہ جو تھا، جو شہر وغیرہ میں جو مسلمانوں کو محصور کیا گیا، یہ کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو گئی تھی اس وقت جو تیسرا دور تھا اس میں. تو یہ جو ہے جو صورت ہے یہ اس دور میں نازل ہوئی جبکہ ظلم و ستم جو ہے اپنی انتہا پہ پہنچا ہوا تھا، اور اتنا ظلم و ستم تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس ظلم کو برداشت کرنا ان کے لیے وہاں رہتے ہوئے ممکن نہیں تھا، تو انہیں پھر ہجرت کی اجازت بھی دی گئی ان لوگوں کو. تو اس کو ذرا آپ جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیں، اس والی بات کو جو بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، صرف میں نے آپ کو یاد دلائی ہے یہ بات، اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ آگے چلیں گے انشاءاللہ، اور جو بھی ہمیں اس سے اسباق حاصل ہو رہے ہیں جتنا ہم نے مطالعہ کیا ہے اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. آپ کے لیے فورم اوپن ہے، کوئی بھی بھائی بات شروع کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو ہاتھ اٹھا کے بات کر لیں، چاہیں تو بغیر ہاتھ اٹھائے بات کیجیے. یہ جو خدا نے بیٹا بنایا اس پہ تو پچھلی دفعہ کافی بات یہاں تک تو ہو گئی تھی، ہماری مختلف اس میں چیزیں آ گئی تھی. جی، جو پہلا جو ہمارا رکوع ہے وہ ہم نے پڑھ لیا تھا. جی 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 جی، پہلا رکوع جو ہے وہ اس پر ہم ڈسکشن بھی جو ہے نا وہ کر چکے ہیں اس کے اوپر، اور اس میں جو ہمارے سامنے جو ہے جو اہم نکات آئے تھے ان میں سے بہت ہی اہم نقطہ جو ہمارے سامنے آیا خوشخبری والا تھا کہ جو لوگ نیک عمل کریں گے ان کے لیے، اور پھر ہمارے سامنے مثال آئی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم ان کے پیچھے اپنی جان کھو دو گے. یعنی جو لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلیں گے اور دعوت دین کا کام کریں گے، لوگوں کو نیکی کے راستے پہ لانے کی اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں گے، ان کو یہاں پہ سبق دیا گیا ہے کہ ان کو اپنے پورے جی جان سے اور اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ جو ہے اس کام کو کرنا چاہیے، اس میں لگا دینا چاہیے اسے. یہ ہم نے اس کو تفصیلی ڈسکشن جو ہے جب ہم نے اس کا مطالعہ کیا تھا تو اس میں تفصیلی بات چیت اس میں کر لی تھی ہم نے. پھر اس کے بعد جو ہے چونکہ یہ واقعہ اسٹارٹ ہوا تھا اصحاب کہف کا، تو ہم نے اس کو مکمل مطالعہ اس کا کر لیا واقعے کا. یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ آپ جو بات اس پہ کرنا چاہیں واقعے کے حوالے سے، اس سے جو اسباق ہمیں مل رہے ہیں وہ اسباق بڑے واضح ہیں، اور ابھی بھی جو ہم نے مطالعہ کیا ہے اس کا ضمیمے کا اس میں بھی بڑے واضح طور پہ وہ چیز آ گئی ہے. تو ہم یہ چاہیں گے کہ بھائی جو ہے اپنے الفاظ میں اور جو بھی انڈرسٹینڈنگ آپ کی بنی ہے اس کو آپ جو ہے وہ بیان کریں. یا بعض اوقات ان واقعات کے حوالے سے بہت سارے کنفیوژنز بھی لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ یہاں پہ پیش کر سکتے ہیں تاکہ اس پہ بھی جو ہے بات ہو سکے. اس میں حامد بھائی ہمیں جو بہت کلیئر سبق ملتا ہے وہ یہ ہے، وہ جو اصحاب کہف تھے کہ کتنے ناموافق حالات تھے ان کے لیے، اور کس طرح یہ نوجوان جو ہیں وہ ان سارے ناموافق حالات کے باوجود اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے جو صحیح سمجھا وہ اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے وہ نکل پڑے، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا. پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ بھی کوئی بڑے لیڈر ٹائپ، سردار ٹائپ لوگ تھے جن کے یہ بچے تھے، جب یہ اس میں معرف القرآن میں تھا اس کے بارے میں. تو یہ انہوں نے اپنی ساری وہ جو تھی چیزیں وہ چھوڑ چھاڑ کے کس طرح وہ اللہ کی راہ پہ نکل، اور پھر اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں کہ تم 1 قدم آؤ تو میں 10 قدم، آپ چل کے آؤ تو میں دوڑ کے آؤں گا. تو پھر اللہ تعالیٰ کے آگے جو انہوں نے دعا کی ہے، بڑی مشہور دعا جو ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی آگے ان کے لیے راستے کھول دیے، اور ان کو وہ جو وہ آگے ان کا ہمیشہ کے لیے قیامت تک ان لوگوں کا قرآن میں ذکر ہے.
اور دوسرا یہی کہ زندگی بعد موت، وہ ابھی جو ہم نے پڑھا زمین میں، دوسرا سبق ہمیں یہ مل رہا ہے. اور یہ دعوت کے لحاظ سے دیکھ لیں کہ جو بھی ہمیں مشکلات پیش آئیں، ہمیں بس اٹھ کھڑے ہونا چاہیے اور اللہ کے دین کی دعوت جو ہے وہ دینی چاہیے. ماشاء اللہ طارق بھائی، جزاک اللہ خیر. جی عرفان انجم بھائی بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی عرفان بھائی بات کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حالانکہ سب سے پہلے تو میں ویلکم کروں گا، میرے دوست ہیں اور کولیگ ہیں عمران حیات بھائی، وہ بھی آج شامل ہو رہے ہیں ماشاء اللہ اس کی سورہ کہف کی ڈسکشن کے لیے. ماشاء اللہ. تو یہ فنار میں ہوتے ہیں ماشاء اللہ، باقی تعارف آپ کو اپنا خود کرا دیں گے. بڑے اچھے جو ہیں وہ مطالعہ کرنے والے بندے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء انشاءاللہ اللہ. ہمارا گروپ اور بہتر ہوگا اس کی آمد سے. ویلکم جناب عمران دوسرا بھائی، خوش آمدید. تمام بھائیوں کی طرف سے آپ کو اس اسٹڈی سرکل میں اور اس پورے گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں تمام بھائیوں کی جانب سے. اور امید کرتے ہیں کہ جس طرح آپ کا تعارف عرفان بھائی نے کروایا ہے ابھی، تو آپ ہمارے لیے بہت اچھا انشاءاللہ ایسٹ ثابت ہوں گے اور ہماری معلومات میں اضافہ کرنے کا باعث بنیں گے انشاءاللہ. جی عرفان بھائی کوئی بات کرنا چاہ جی رہے ہیں؟ کنفیوژن کی بات آپ نے کی اس سابق کہف کے واقعے کے بارے میں. ویسے اس کا ریلیشن اس مطلب سے نہیں بنتا، لیکن لاسٹ ایئر میں جارڈن گیا تھا تو عمان میں ایک جگہ ہے 7 سلیپرز کے نام سے. عمان جو جارڈن کا شہر ہے وہاں پہ، تو میں خود وہاں پہ بھی گیا تھا. اس میں بھی انہوں نے اس جگہ کا بھی سابق کہف کے جو ہے وہ اسی حوالے سے اس کو انہوں نے بنایا ہوا. وہاں پہ ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے اور لوگ ریگولرلی وہاں وزٹ بھی کرتے ہیں. اسی طرح 7 وہاں پہ قبریں بنی ہوئی ہیں اور کچھ سامان جو ان لوگوں کا ہے وہ بھی پڑا ہوا ہے. انہوں نے وہ ایک پراپر وزٹنگ پلیس ہے، شہر سے تھوڑا سا دور ہے، ایک پہاڑی کے اوپر تھی یہ جگہ. اور اب یہاں پہ جو بیان ہو رہا ہے وہ یہ ترکی کے جو ازمیر ایریا کا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ وہاں پہ ہیں. بہرحال اس سے ایسن میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جسٹ ایک ہے کنفیوژن کہ یہ اصل جگہ کون سی ہے. اس کی ایسا کوئی ضرورت تو نہیں ہے معلوم کرنے کی، لیکن پھر بھی ایک انفارمیشن تھی تو میں نے شیئر کر دی کہ جارڈن میں عمان شہر کے اندر بھی سابق کہف کی ایک مسجد بنی ہوئی ہے جہاں پہ یہ سارا اسی طرح سے جو واقعہ بیان کیا گیا اس کے مطابق بیان کیا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے، ٹھیک. جس طرح آپ نے خود کہا کہ ابھی جی بات کریں. حامد قیوم بات کروں. اس میں جی تھوڑا سا وہ ہے، کیونکہ ہم اپنے اسٹڈی سرکل میں چیزیں مزارات کے بارے میں دیکھتے ہیں، تو اس میں جب ہم یہ اس کی پڑھ رہے تھے کہ آخر میں جب بادشاہ اور لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو ایز اٹ از رہنے دیتے ہیں اور کچھ نے کہا کہ ہم یہاں پہ ایک عبادت گاہ بنا دیتے ہیں. تو یہاں مولانا ابو العلا مودودی نے اس کے پھر کہا کہ جی جو حق پرست لوگ تھے وہ غالب نہیں رہے، بلکہ جو گمراہ قسم کے لوگ تھے وہ غالب آ گئے، اور انہوں نے وہاں پہ عبادت گاہ تعمیر کر دی. اور اس کے حوالے سے انہوں نے احادیث بیان کی کہ جی چونکہ احادیث میں لکھا ہوا ہے کہ ہم یہاں پہ قبروں پہ عبادت گاہیں نہیں بنا سکتے. لیکن اگر میں نے پھر یہ اسپیشلی میں نے ایک دوسرے مکتب فکر کی تفسیر پڑھی ایگزیکٹلی اسی مقام پہ، تو انہوں نے اسی آیت کو اپنے حق میں بیان کیا ہے کہ جی دیکھیں اسی لیے تو پھر اولیاء اللہ یا نیک لوگوں کے قبروں پہ آپ اس طرح مساجد بنا سکتے ہیں. تو مائی کوشچن اس کیا وہ ان لوگوں کو نہیں یہ حدیث پتہ، اس میں اتنی کنفیوژن کیوں ہے؟ اگر یہ اتنا ہی کلیئر ہے، بلیک اینڈ وائٹ میں ہے، تو پھر وہ لوگ کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں؟ یہ میرا کوشچن ہے. جی جزاک اللہ خیر. ہم نے ویسے اس کا مطالعہ کیا تھا. یہ والی جو آپ کا کوشچن ہے نا، اس کوشچن کا جواب لاسٹ ٹائم آیا تھا، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے. کوئی بھائی ویسے جواب دینا چاہے تو دے سکتے ہیں. حامد بھائی کے سوال کا جواب تو بھائی جواب دینا چاہیں تو جواب دے سکتے ہیں. جو انہوں نے کوشچن ریز کیا ہے کہ سیم آیات سے جو ہے وہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ دوسرا مطلب نکالا ہے انہی آیات سے. جی آپ ہینڈ ریز کر کے بھی بات کر سکتے ہیں، ویسے بھی کر سکتے ہیں اپنی بات.
یہ دیکھیں حامد بھائی، یہ والا جو ابھی آپ کے سامنے اسکرین آ رہی ہے نا، یہاں سے پڑھیں ذرا اس کو. یہ جو ترجمہ ہے یہاں پر کہ مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی، اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے. مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے، اب یہ یہاں سے ذرا آپ آیت اگر پوری پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ سیاق و سباق کیا چل رہا ہے پوری آیت کا. کہ مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے، اس کی بات آ رہی ہے، انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے. جو لوگ غالب تھے یعنی کہ جو حکمران تھے، ان لوگوں کی جو ہے اب یہ بات یہاں پر کہی جا رہی ہے. اب یہ یہاں پر اگر آپ ہی پڑھیں اس کو، یہ حاشیہ نمبر 21. حامد قیوم بھائی، حاشیہ نمبر آپ کے 21. سامنے جو اسکرین پہ ہے سر. جی بالکل. مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے قرآن مجید کی اس آیت کا بالکل الٹا مفہوم لیا ہے. وہ اسے دلیل ٹھہرا کر مقابرے، صلحاء پر عمارتیں اور مسجدیں بنانے کو جائز قرار دیتے ہیں. لیکن یہاں قرآن ان کی اس گمراہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو نشانی ان ظالموں کو بعث بعد الموت اور امکان آخرت کا یقین دلانے کے لیے دکھائی گئی تھی، اسے انہوں نے ارتکاب شرک کے لیے ایک خداداد موقع سمجھا اور خیال کیا کہ چلو کچھ اور ولی پوجا پاٹ کے لیے ہاتھ آ گئے. پھر آخر اس آیت سے قبور صالحین پر مسجدیں بنانے کے لیے کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ارشادات انہی کی نہیں میں موجود ہیں. حدیث کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں پر مسجدیں بنانے اور چراغ روشن کرنے والوں پر. ایک دوسری حدیث ہے، خبردار رہو تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں. مسلم شریف کی یہ حدیث ہے. اس کے بعد ایک نسائی شریف کی حدیث ہے، اللہ نے لعنت فرمائی یہود اور نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر ان میں سے کوئی مرد صالح ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر مسجدیں بناتے اور اس کی تصویریں تیار کرتے تھے. یہ قیامت کے روز بدترین مخلوقات ہوں گے. مسند احمد، بخاری، مسلم اور نسائی کی حدیثیں. جی کنٹینیو ہے، پڑھیں. اچھا جی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تصریحات کی موجودگی میں کون خدا ترس آدمی یہ جرت کر سکتا ہے کہ قرآن مجید میں عیسائی پادریوں اور رومی حکمرانوں کے جس گمراہانہ فعل کا حکایتاً ذکر کیا گیا ہے اس کو ٹھیک وہی فعل کرنے کے لیے دلیل و حجت ٹھہرائے. اس موقع پر یہ ذکر کر دینا بھی خالی اس فائدہ نہیں کہ 1834 میں آرونڈل نے ایشیائی کوچک کے اکتشافات ڈسکوریز ان ایشیا مائنر کے نام سے اپنے جو مشاہدات شائع کیے تھے، ان میں وہ بتاتا ہے کہ قدیم شہر افسس کے کھنڈرات سے متصل ایک پہاڑی پر اس نے حضرت مریم اور 7 تڑکوں یعنی اصحاب کہف کے مقبروں کے آثار پائے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. خیر یہ آخری پیراگراف کو اگر ہم چھوڑ دیں تو جو پہلے اب آپ نے پڑھ لیا ہے، میرا جو کوئسچن آپ نے کیا تھا اس کا جواب یہاں پر موجود ہے. اب بتائیے آپ کی اس سے تشفی ہوئی ہے کہ نہیں؟ میری تو تشفی بالکل ہو گئی ہے. میں تو بالکل یہ حدیث دیکھ کے بالکل بلیک اینڈ وائٹ کلیئر ہے. تو جو لوگ مطلب ہم سے کافی بڑے علم میں ہیں، جو قرآن مجید کی تفسیر لکھ رہے ہیں، تو وہ اس معاملے پہ کیوں گول کر کے تو چلے جاتے ہیں یا بالکل الٹا مطلب نکال لیتے ہیں اور اس پہ اپنی پھر پوری ایک کھڑی کر دیتے ہیں، عمارت کھڑی کر دیتے ہیں ڈسکشن کی. اگر یہ مطلب انہیں کیا کسی نے آج تک تحقیق کی ہے کہ انہیں کس مقام پہ غلطی لگتی؟ یہ حدیثیں ان کے سامنے نہیں تھی، یہ کیا تھا؟ یہ تو بھائی جی علامہ اقبال رحمۃ. جی پہلے سجاد بھائی پھر ساجد بھائی. پہلے سجاد بھائی. جی 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 جی
علامہ اقبال رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے نا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ ایک کس قدر فقیہان حرم بے توفیق، تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو اپنے ذہن میں بیماری ہے نا وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیم ایکسکیوزز کے ساتھ، جبکہ واضح احکام جب موجود ہو، جسے کہتے ہیں نا اجتہاد، اجتہاد تو اس چیز کے بارے میں کیا جاتا ہے نا جس کے بارے میں واضح حکم نہیں ہے، تو پھر قرآن و حدیث سے اس پہ استنباط کیا جاتا ہے۔ لیکن جب ایک واضح حکم موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان سے، تو ہم ایک ایسی بات جو کہ اس سے صدیوں پہلے ہوئی ہے اور وہ کی بھی ان لوگوں نے ہے جن کے بارے میں قرآن پاک کس طرح کے مطلب ان کی اس فعل کو پسند نہیں کیا گیا، تو اس کے باوجود اگر وہ اسی پہ مصر ہیں اور اپنے اس کو اپنے استدلال کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ مطلب یہ واضح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ میری بات مکمل ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ جی ساجد بھائی۔ السلام علیکم حامد بھائی، ایکچولی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شیخ نے ماشاءاللہ جو مولانا صاحب اللہ پاک ان کی خبر کو نور سے بھر دیں، یہ جو بڑا پیارا جملہ لکھا ہے انہوں نے کہ ان ظالموں کو بعد الموت اور امکان آخرت کا یقین دلانے کے لیے جو کچھ اللہ پاک نے نشانی دی تھی، جس کا مطلب میں تھوڑا سا وہ کر رہا ہوں، انہوں نے اس کو بجائے اس کے کہ اس کا اس طرح لیتے، انہوں نے اس کو ارتکاب شرک کے لیے ایک خداداد موقع سمجھا، یعنی آسان موقع سمجھ کر اور خیال کیا کہ چلو کچھ اور ولی پوجا۔ یہ بڑا پیارا جو ہے نا وہ جملہ اللہ پاک بڑا زبردست ہے اور اس سے ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اچھا، دوسری بات اصل میں صرف یہ پوچھنا چاہتا تھا، میں سوال ہی کرنا چاہتا تھا کہ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں گو کہ مسجد نبی موجود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نماز پڑھایا کرتے تھے، لیکن اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ بھی اسی مسجد کے احاطے میں ہی آ چکا ہے۔ تو یہ مجھے صحیح طرح تو یاد نہیں، بہت پرانی بات ہے، کسی نے سوال کیا تھا اس وقت، لیکن یہ آج سے کوئی 20-25 سال پہلے کی، اس لیے میں صحیح اس کو کر نہیں پاؤں گا۔ یہ چھوٹا سا ذہن میں خاکہ رہ گیا میرے اس سوال کا کہ اس کا بھی کوئی مطلب ہے کہ اس میں اس کو لیا جا سکتا ہے کہ وہ مسجد بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ بھی مسجد کے احاطے میں واقع ہے۔ جی جناب، کون بھائی جواب دیں گے؟ کوئی بھائی جواب دینا چاہیں گے؟ ساجد بھائی نے بڑا امپورٹنٹ سوال اٹھایا ہے۔ حامد بھائی، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال جو اگر آپ ہم اس کا جواب دے لیں گے تو یہ بات اور ہمارے سامنے کھل کے آئے گی جی کہ یہ جو ابھی کہا گیا کہ قبروں کو وہ عبادت گاہ بنا لیتے تھے، جی اس سے ایگزیکٹلی کیا مراد ہے؟ جی کہ جی قبروں کو مطلب ان کے پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے ان کی، یا بھی ایک الگ سے وہ عبادت گاہ بھی تھی اور اسی میں ساتھ ایک سائڈ پہ قبر تھی؟ تو یہ چیز کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سے کیا مراد ہے انہوں نے قبروں کو عبادت گاہ بنا لی۔ یہی یہ اب دونوں کو ملا لیں آپ نے جو بات ابھی پیش کی ہے نا کہ قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، ٹھیک ہے نا، اور مسجد تعمیر کر لی، مسجد جہاں پہ سجدہ کیا جاتا ہے قبر کے اوپر۔ قبر کے اوپر مسجد تعمیر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبر کی سائڈ میں مسجد بنا لی کہ جس میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ حامد بھائی تھوڑی سی سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایکچولی بہت سارے مزارات پاکستان میں، اصل میں ہم تو بچپن سے مزارات کی اس میں رہے ہیں اور ابھی بھی جو ہے نا وہ اللہ پاک ہمیں بیشی بہرحال، تو مزارات میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ مسجد کی جگہ ہوتی ہے، نماز پڑھ کے پھر جو ہے وہ آیا جاتا ہے اور باقاعدہ جو وہاں پر شخصیت ہوتی ہیں، جو بھی پیر ہمارے جو ہوتے ہیں، ان کی پھر باقاعدہ دعا بھی کی جاتی ہے، اور دعا کے دوران ہی جو ہے نا وہ ایسے شرک کے مناظر بعض دفعہ جو ہے وہ دیکھنے میں آتے ہیں اور اکثر لوگ ان کو کرتے ہیں۔ یہ عام ہے ہمارے پاکستان کے جو مزارات ہیں ان کے اندر کے مسجدیں بھی اس کے اندر ہی قائم ہوتی ہیں، لیکن جو زیادہ رجحان ہوتا ہے وہ زیادہ زیارت اور اس طرف ہوتا ہے، نمازیں بھی پڑھتے رہتے ہیں، بلکہ میں نے تو خود جماعت کے علاوہ لوگ جو ہے نا زیادہ اپنی مرضی سے، جیسے یہاں پر ہے تاکہ نماز وہاں پر تمہارے جماعت بھی نہیں ہوتی تو الگ الگ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن زیارت پہ ذرا زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ جی لاہور میں علی حجویری کا اسی طرح بالکل جیسے سعد بھائی مثال دے رہے ہیں نا، اندر ہی ان کی قبر ہے اور ساتھ ہی مسجد ہے۔ یہ تو عمومی طور پہ تو یہی ہے معاملہ، لیکن اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قبر پہ مسجد بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اگر کہیں کوئی قبر کسی کی موجود ہے اور اس کے قریب میں مسجد بن گئی ہے،
یا قبر کہیں پر مسجد کے احاطے کے اندر آ گئی ہے، یعنی کہ جو زمین ہے مسجد کی یا جو احاطہ ہے مسجد کا اس کے اندر کوئی چیز آ گئی ہے اور اس مسجد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، اگر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے عبادت گاہ بنانے کی اور سجدہ گاہ بنانے کی اس کو، اور جو حدیث پیش ہوئی ہے کہ اپنے انبیاء کی قبروں کو انہوں نے عبادت گاہ بنا لیا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو صاحب قبر ہے، صاحب قبر کی عبادت، یعنی صاحب قبر سے دعا مانگنا بھی عبادت ہے نا. صاحب قبر سے جو ہے وہ دعا مانگی جائے، صاحب قبر کے سامنے سجدے کیے جائیں، رکوع کیے جائیں، اور یہ کیفیت آپ کو نظر آئیں گی جہاں جہاں پر، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ جہاں جہاں پر بھی یہ اس طرح کے مزارات یا اس طرح کے معاملات ہیں وہاں پر آپ کو لوگ سجدے کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. جس طرح لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوئے پتھروں کو سجدے کرتے ہیں، بتوں کو سجدے کرتے ہیں، اس طرح قبروں پہ سجدے کرنے والے بھی آپ کو واضح طور پہ نظر آئیں گے سجدے کرتے ہوئے، بلکہ انسانوں کو سجدے کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے. اور میں تو یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، تو اس سے پہلے تو میں شاید کبھی یقین ہی نہ کرتا اس بات کا کہ کوئی شخص جو ہے زندہ انسان کو اس طرح سے سجدہ کر سکتا ہے. تو اتفاقاً جو ہے وہ میں ایک جگہ پہ موجود تھا، کسی کے ساتھ جو ہے ملاقات کے لیے گیا تھا کراچی میں ہی. بڑے نامی گرامی جو ہے وہ پیر صاحب جو ہے وہ وہاں پر تھے، اور میں نے وہاں پر بالکل ان کے سامنے بالکل لوگوں کو باقاعدہ جس طرح نماز میں سجدہ کرتے ہیں اس طرح سجدہ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہاں پہ لوگوں کو. تو یہ والی جو کیفیت ہے کہ قبر کو سجدہ گاہ بنا لینا، قبر کو عبادت گاہ بنا لینا، اور ان کو اپنا دیوتا یا اپنا جو ہے وہ ملجا و ماوا بنا لینا، یہ درجہ ان کو دے دینا، یہ چیز جو ہے وہ ممنوع ہے. باقی یہ کہ بھئی قبر کے قریب اگر مسجد بن گئی ہے یا قبر مسجد کے احاطے میں آ گئی ہے تو اس مسجد میں نماز پڑھنا جو ہے وہ ممنوع ہے یا وہ حرام ہے یا وہ غلط ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں. کلیئر ہوئی ہے بات کیا ابھی مزید بات کریں اس پہ؟ یہ بالکل کلیئر بات ہوگی حامد بھائی. اس طرح پھر جب ہم ان لوگوں سے بات کریں گے تو وہ آپ نے جو آخر میں پوائنٹ آف ویو بتایا وہ کہتے ہیں ہم تو یہی ہے، ہم تو ان مزاروں کو عبادت گاہ نہیں بنا رہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ اس درمیان میں شرکیہ باتیں کہہ دیں گے، لیکن جب آپ ان سے بات کریں گے تو آپ کو یہی جواب دیں گے جو آپ نے دیے کہ بھائی ہم مسجد میں وہ قبر پہ زیارت کے لیے آتے ہیں، اس کے بعد ہم نے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو ہم ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. ہم قبر کو تو سجدہ نہیں کر رہے، ہم سجدہ تو اللہ کو کر رہے ہیں، تو اس لیے ہمارا تو ٹھیک ہے. اگر کوئی فرد ایسا کر رہا ہے کہ بھئی جا کے وہاں پہ صرف وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے جا کے، تو کون سا برا کام کر رہا ہے وہ؟ اگر صرف وہ صاحب قبر کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے تو کوئی برا کام نہیں کر رہا، وہ تو اچھا کام کر رہا ہے، مغفرت کی دعا کر رہا ہے. لیکن کیا یہ ساجد بھائی بتائیں گے کیا یہ لوگ جو وہاں پر آئے ہوتے ہیں مزارات پہ یہ ان کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں، یا اپنے لیے کوئی بچہ حاصل کرنے کے لیے، اپنے لیے کوئی شفا حاصل کرنے کے لیے، اپنے لیے کوئی نوکری حاصل کرنے کے لیے، اپنے کاروبار کے اندر ترقی دینے کے لیے، اس کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ قبر پہ؟ کیا کہتے ہیں ساجد بھائی؟ نہیں، بڑی ساری منتیں لے کے جاتے ہیں جی وہاں پر، اور اللہ معافی دے بہرحال وہ، اور بڑا کچھ یقین کے ساتھ جاتے ہیں کہ وہاں سے ملے گا بھی اور ملتا بھی ہے. یعنی اللہ پاک دینے والے ہیں، وہ بعض دفعہ اللہ پاک پھر بندے کی اس کے مطابق وہ ملتا ہے تو پھر اور اعتقاد بڑھ جاتا ہے. تو معاملات تو بہت آگے تک ہیں. وہ ہماری تو زندگی اسی میں گزر رہی ہے ابھی بھی اور گزری ہے، تو اس لیے اللہ پاک بس معاف فرمائے. اس میں ہمیں بہت ساری ورائٹی ہے، اس میں بہت ساری ورائٹی ہے. کچھ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی پاکستان کے کس علاقے میں ہیں، وہ کتنا ڈیولپڈ ہے. آپ جتنا انڈر ڈیولپ علاقوں میں جائیں گے وہاں تو وہ ڈائریکٹ اس سے مانگتے ہیں صاحب قبر سے. پھر ذرا اور جہاں پہ ایجوکیشن آ گئی یا ذرا ڈیولپ ایریاز ہیں وہاں پہ جو ہوں گے وہ کہیں گے کہ جیسے ہم کسی نیک آدمی سے جا کے اللہ سے دعا کرواتے ہیں کہ وہ چونکہ اللہ کے قریب ہے زندہ آدمی، تو ہم تو وہ ایک اور سٹیج آگے چلیں گے کہ وہ مردے کو بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی بھی ہمارے لیے دعا کر سکتا ہے، تو اس سے دعا کرا کے اللہ ہی سے وہ کام کروا رہے ہیں لیکن اس کے ذریعے کروا رہے ہیں. تو اس میں بہت ساری وہ ویریشنز ہیں اور بہت ساری قسمیں ہیں ان معاملات کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ قرآن میں جو ہدایت کا راستہ ہے اس کو سنگولر میں بیان کیا ہے، اور جو اندھیرے ہیں ان کو بہت سارے کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اگر آپ قرآن کی کسی آیت کا حوالہ دیں کسی بھائی کو جو ہے وہ
کوئی حوالہ دے سکتے ہیں قرآن کی کسی آیت کا؟ جی قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. ٹھیک، یہ تو قبروں کی بات کر دی. کیٹیگوریکلی سورہ فاتر کے اندر یہ چیز آ گئی ہے، وما انت بمسمع من فی القبور ان اللہ یسمع من یشاء. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو سناتے ہیں، لیکن آپ کسی قبر والے کو سنا نہیں سکتے. من فی القبور کیٹیگوریکلی کہا گیا. ابھی ہم بات کر رہے ہیں طارق بھائی کے سوال پہ، جو طارق بھائی نے جو بات ویرائٹی والی بات کی ہے نا، اس پہ اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرمانے سورہ آل عمران میں ہے، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اب آپ یہاں پہ دیکھیں نور اور ظلمات، یعنی کہ نور جو ہے نا سنگل ہے، اس کی جمع انوار ہوتی ہے، اور ظلمات جو ہے نا وہ ظلمہ کی جمع ہے. یعنی کہ اگر آپ ان الفاظ پہ غور کریں صرف کہ نور جو ہے نا وہ صرف ایک ہے اللہ کے نزدیک، یعنی کہ ہدایت کا راستہ. اس سے پہلے جو شروع کی آیت میں نے پڑھی رشد اور غی بھی جمع ہے، اور جو ہے رشد جو ہے وہ جو ہے سنگولر ہے یہاں پر ہدایت. تو ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے، ظلمات کے اندھیروں کے بہت سارے راستے ہیں. تو یہ جتنے بھی باتیں آپ نے بیان کی نا یہاں پہ طارق بھائی، وہ دراصل مختلف ظلمات کے، اندھیروں کے اور بھٹکے ہوئے راستے کے مختلف سمتیں ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے راستے بھٹکے ہوئے ہیں، اور سارے کے سارے راستے شیطان کے راستے ہیں. اللہ کا راستہ صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، براہ راست اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے، صرف اور صرف اسے الہ سمجھا جائے، صرف اور صرف اسے ہی رب سمجھا جائے. اور ہم نے اس کو تفصیل سے پڑھا ہے، ہم نے الہی جو الوہیت کا بھی ہم نے تفصیلی مطالعہ کیا ہے اپنے اسٹڈی سرکل میں، اور ربوبیت کا بھی جو ہم نے تفصیلی مطالعہ کیا ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ڈیفرنٹ علاقوں میں لوگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ہے تو گمراہی. چاہے وہ یہ کہے کہ میں اس قبر میں جو شخص سو رہا ہے تو جو ہے اس کے ذریعے سے میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، تو یہ بھی گمراہی ہے، اور اگر اسی سے مانگ رہا ہے تو یہ اور بڑی گمراہی ہے، لیکن وہ گمراہی ہی کی شکل. تو یہ والی جو بات آ رہی تھی نا حامد قیوم بھائی، جو آپ نے بات جہاں سے اسٹارٹ کی تھی کہ وہ جن صاحب نے آپ کو یہ جواب دیا کہ نہیں وہ اتنا سیدھا نہیں ہے معاملہ، مطلب یہ تو آپ کو نظر آتا ہے نا سامنے کہ ہو کیا ریالٹی میں ہو کیا رہا ہے سامنے. وہ شاید اکا دکا افراد اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے کوئی اس کے اوپر پردہ ڈال کے کوئی بات آپ کو بتائیں، لیکن سامنے ہوتی ہوئی چیزیں تو آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ لوگ کر کیا رہے ہیں. جس طرح ابھی ساجد بھائی نے بات کی، بھائی جانے والے سے آپ پوچھیں تو آپ کو شاید ہی کوئی ایسا فرد ملے جو یہ کہے کہ میں جو ہے نا ان کی مغفرت کی دعا کرنے جا رہا ہوں. عموماً آپ کو جو ہے نا وہ منتیں ماننے والے ہی ملیں گے کہ جی ہمیں وہاں سے فلانے مزار پہ جاؤ، بچہ نہیں ہو رہا تو فلانے مزار پہ جاؤ، کاروبار میں پرابلم ہو گئی ہے تو فلانے مزار پہ جاؤ، اور جناب علی وہ شادی کا اور محبوبہ کا کوئی پرابلم ہے تو فلانے مزار پہ چلے جاؤ. تو یہ سارے جو ہے نا وہ آپ کو اس طرح کی وہ چیزیں ملیں گی وہاں پہ. تو اس پر کافی بات ہو گئی ہے ہماری. اگر کوئی مزید بات نہیں ہے تو پھر ہم جو ہے نا وہ اپنے نکات کی طرف چلتے ہیں. یہ مسجد نبوی کی جو ساجد بھائی نے یہ الحمدللہ بہت اچھی بات سامنے آ گئی، بہت کلیئر ہو گئی کہ یہ اس کو وہ ایز اے ریفرنس یوز کرتے ہیں لوگ کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی تو مسجد میں ہے نا، اور اوپر وہ قبہ بھی بنا ہوا ہے. تو ان دو چیزوں کو وہ بڑھا، لیکن الحمدللہ آج بات آ گئی سامنے کہ وہ تو عبادت گاہ اس قبر کو بنا لیتے ہیں اور اس کی پوجا پرستش کرتے ہیں. تو وہ الحمدللہ نہیں ہے. اگر احاطے میں آ جائے، یہ میرے لیے بھی آج الحمدللہ میں نے سیکھا اس سے، آج کے پروگرام سے. جزاک اللہ خیر، شکریہ. تو یہ اب ہم جو ہے نا وہ جی ساجد بھائی کچھ کہہ رہے ہیں یا پہلے کا آپ کا ہینڈ ریز ہے؟ یہ نہیں ہاں یہ سوری یہ پرانا ہی ہے. میں جی ٹھیک ہے. تو جو ہے نا آج کے جو ہم نے جو اصحاب کہف کا جو واقعہ پیش آیا، واقعے میں جو کوئی الجھن اب نہیں ہے،
اور نہ ہی جس طرح سے پہلے ہمارے سامنے بات آئی تھی کہ یہ والے جو ڈسکشنز ہیں پورے کہ ان کی تعداد کیا تھی یا جو ہے وہ کتے کا رنگ کیا تھا ان کے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ارریلیونٹ ہیں بالکل. مطلب کتے کا رنگ اگر ہمیں پتہ بھی چل جائے تو جو ہے وہ ہم کیا کر لیں گے اس کا، یا اگر ہمیں ان کی تعداد پتہ بھی چل جائے کہ وہ 7 نہیں تھے اور 7 کے بجائے جو ہے وہ 3 تھے یا 4 تھے یا 5 تھے یا 10 تھے یا 12 تھے، جو بھی تھے، تو اس سے آخر کیا فرق پڑے گا؟ مطلب ہماری زندگی پر آخر اس سے کیا فرق پڑے گا کہ وہ کتنے تھے، یا ہماری زندگی پر یا ہمارے ایمان پر یا ہماری عقیدے پر اس سے کیا فرق پڑے گا کہ ان کا جو ہے وہ کتا جو ہے وہ کس طرح کا تھا. لیکن جو ہے یہ چیز ہمارے عقیدے پہ، ہمارے ایمان پہ، ہماری زندگی پہ جو ہے وہ فرق ڈالے گی کہ جب ہمیں یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ جو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ نوجوان وہاں پر گئے اور وہ سوئے اور سو کر اٹھے، اور ان کو یہ محسوس ہوا سو کر اٹھنے والوں کو کہ وہ میکسیمم شاید ایک دن جو ہے پورا دن سوتے رہے وہاں پہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سینکڑوں سال تک جو ہے وہاں پر ان کو نیند دی ان کو. تو یہ ہم لوگوں کے لیے کہ جو زبان سے تو جو ہے دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ نہیں جی ہم زندگی بعد موت پہ یقین رکھتے ہیں اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ موت جو ہے وہ کسی بھی لمحے آئے گی اور اللہ کے سامنے جا کے حساب کتاب دینا پڑے گا دوسری زندگی کے اندر، لیکن عملاً جو ہے نا اگر آپ جو ہے عمومی طور پر قومی حالات کا یا سماجی حالات کا یا مسلمانوں کے عمومی حالات کا اگر آپ مشاہدہ کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ زبان سے یہ کہیں بھی بات شاید ہمارے دلوں کے اندر نہیں اتری ہوئی ہے، جس طرح سے ان باتوں کو ہمارے دل کے اندر اترنا چاہیے تھا، صرف ہمارے اس کو جو ہے نا وہ زبان تک نہیں رہنا چاہیے تھا کہ کسی بھی لمحے ہماری موت آ سکتی ہے. تو زندگیاں یہ عقیدہ زندگیاں بدل دینے والا عقیدہ ہے کہ جب انسان جو ہے اس کو یہ بات کا کامل یقین ہو جاتا ہے نا کہ میں کسی بھی لمحے مر سکتا ہوں اور مرنے کے بعد اگلے لمحے سے جو ہے نا وہ میرا حساب کتاب تو اسٹارٹ ہے آپ کا، موت کے بعد موت ہی انسان کی تو موت ہی اس کی قیامت ہے نا، کہ اس کے بعد تو اس کی جنت کے اندر یا تو اس کی قبر کے اندر یا تو جنت کی کھڑکی کھلے گی یا جہنم کی. تو اس لیے جو ہے یہ سب سے اہم ترین چیز جو ہے نا اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بہت جلدی ختم ہونے والی ہے اور ایک نئی زندگی نے بہرحال شروع ہونا ہے، اور وہاں پہ ہم نے بہرحال جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ سب سے بڑا جو اس کے اندر جو ہمارے لیے سبق پوشیدہ ہے اور وہ یہاں پر یہ ہے. دوسرا جو ہم نے جو بات ہمارے سامنے آئی کہ حالات کیسے بھی ہوں، کتنے ہی سنگین ہوں، کتنے ہی ظلم کا آپ کو اندیشہ ہو، کیسا ہی کچھ کیوں نہ ہو، لیکن اپنے دین کے اوپر قائم ہونا، اپنے ایمان کو بچانا، اپنے ایمان پہ استقامت دکھانا، یہ اہم ترین چیز ہے. اور یہ تو وہ چیز نظر آ رہی ہے نا ہمیں کہ وہ تو ایک ظالم کے سامنے، کہ ظالم بادشاہ کے سامنے یہ تو ایک انتہا درجے کا ایمان نظر آتا ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے بھی جو ہے نا وہ اس طرح سے ڈٹ جاتے ہیں لوگ. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو ہے نا ایمان کا انسان کے امتحان ہو رہا ہوتا ہے، روزمرہ ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر ہمارے ایمان کا امتحان ہو جاتا ہے. ذرا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہمارے ایمان کی کیفیت ہے کیا، کیسے. یعنی ان نوجوانوں کا تو یہ ابھی ہمارے سامنے آیا کہ جی یہ بڑے گھرانوں کے بچے تھے، امیر گھرانوں کے بچے تھے، وزراء کے بچے ہوں گے، عمرہ کے بچے ہوں گے، انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کے شہر بھی چھوڑ دیا اپنے ایمان کے لیے. لیکن ہم کیا کچھ چھوڑتے ہیں اپنے ایمان کے لیے؟ کتنے ہمارے سامنے حرام کمانے کے مواقع آ رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ سوچ کر کے نہیں یہ تو میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں حرام کا ایک لقمہ نہ خود اپنے حلق سے اتاروں نہ اپنے بچوں کے لیے اس کو حاصل کروں حرام کے لقمے کو. کتنے مواقع ایسے آ رہے ہوتے ہیں جب ہمارے پاس جھوٹ بول کے یا دھوکہ دے کے ہم کوئی چھوٹا چھوٹا فائدہ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اپنے ایمان کی وجہ سے ہم رک جائیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے بھائی، یہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے یا اگر ہم دھوکہ دیں گے یا کسی کا حق ماریں گے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا. دیکھیں ایمان یہ والی جو کیفیت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل سے قصہ بیان کیا ہے. اس قصے کے بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں جس چیز کو جتنا حصہ دیا ہے، جتنا سیگمنٹ دیا ہے، وہ چیز اتنی ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. یعنی اتنی ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایلوکیٹ کی ہیں اس قصے کے لیے، تو اسی لیے ایلوکیٹ کیے نا کہ زندگیوں پر کہاں تک اثرات جا کے مرتب ہوتے ہیں. اور یہ بالکل آپ کہیں گے کہ یہ جب کیفیات پیدا ہوتی ہیں تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے نا پوری سوسائٹی کے اندر جاتا ہے.
پھر آدمی یہاں تک، یہاں بہت چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں کہ آدمی یہاں تک خیال کرتا ہے کہ یار راستے میں جاتے ہوئے جو ہے نا وہ پہلا حق کس کے نکلنے کا ہے اور دوسرا حق کس کے نکلنے کا ہے. وہ جب سڑک پہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی خیال کرتا ہے کہ حق فلانے والے کا، اس کو نکلنے دو پہلے. یعنی یہ ذرا سی بالکل معمولی چیزیں میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی نا، تو یہ کیا کرتی ہے، ٹرانسفارم کر دیتی ہیں. یہ جو عقیدہ ہے نا جس کا بار بار یہاں پہ تذکرہ کیا گیا، اس کی تفصیلات اور کہانی کے اسٹوری سنانا محض مقصود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مقصود یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایمان جو ہے نا، جو اصحاب کہف کا ایمان یہاں پہ بتایا گیا ہے، وہ ایمان ہم اپنے اندر پیدا کریں، وہ ایمان ہم اپنے بچوں کے اندر پیدا کریں، وہ ایمان اپنی سوسائٹی کے اندر جو ہے نا ہم پیدا کریں، مسلمانوں میں وہ ایمان پیدا کریں. اس ایمان کی طرف انسانیت کو دعوت دیں کہ یہ ایمان ہے، اس کی طرف آؤ، تمہاری زندگیاں بدل جائیں گی. کیوں دنیا میں پرابلم کیا ہو رہی ہے، جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں، فساد کیوں ہو رہا ہے دنیا میں؟ لوگ ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں نا، فرد کا حق مار رہا ہوتا ہے، گروہ کا حق مار رہا ہوتا ہے، قوم کا حق مار رہی ہوتی ہے. لوگ خاندانوں کے اندر ایک دوسرے کے حقوق مار رہے ہوتے ہیں. جھگڑے کہاں سے اسٹارٹ ہوتے ہیں؟ حق مارنے سے. جھگڑا حق مارنے سے اسٹارٹ ہوتا ہے. جب آپ جو ہے نا وہ کسی کو حق جو ہے باقاعدہ جہاں جن معاشروں کے اندر لوگوں کو مانگ کے اپنا حق لینا پڑے یا حق کے لیے جد و جہد کرنی پڑے، اپنا کوئی بھی حق ہو اس کا بنیادی حق، وہ حاصل کرنے کے لیے اس کو جد و جہد کرنی پڑے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ تو ظلم جو ہے موجود ہے. کیونکہ جو ایک درست معاشرہ ہوتا ہے، جو ایمان والا معاشرہ ہوتا ہے، اس ایمان والے معاشرے کے اندر لوگ حقوق خود سے دے رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ حق مانگنا نہیں پڑتا، وہاں لوگ حق دیتے ہیں کہ بھئی یہ تمہارا حق ہے، تم لو، یہ تمہارا حق ہے. یہ لوگ حق چھینتے نہیں ہیں دوسروں کا، وہ حق کوئی بھی ہو. وہ حق چاہے اس کے روزگار کا حق ہو، چاہے اس کے جینے کا حق ہو، چاہے اس کے لیے عزت کی زندگی گزارنے کا حق ہو، چاہے اس کے لیے عزت کا روزگار حاصل کرنے کا حق ہو، چاہے اس کے لیے اچھا رشتہ حاصل کرنے کا حق ہو، چاہے اس کے لیے اچھی تعلیم حاصل کرنے کا حق ہو، جو بھی حقوق ہو، چاہے اس کے لیے وراثت حاصل کرنے کا حق ہو. تو لوگ جو ہے نا جہاں پر حقوق دے رہے ہوتے ہیں، یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں دنیا کے اندر؟ جب ایمان جاگزیں ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے اس پوری کی پوری زندگی کا. اور یہ اس کے اندر اتنی بڑی قوت ہے کہ اگر اس بنیاد کے اوپر دنیا کو دعوت دی جائے تو دنیا تو بھوکی ہے. سب دنیا تو اس وقت پریشان حال ہے. دنیا کو اس وقت جو ہے نہ امن میسر ہے، نہ عزت میسر ہے، نہ خوشحالی میسر ہے، نہ خوشی میسر ہے. اپنے پڑوس میں دیکھ لیں، اپنے ملک میں دیکھ لیں. اب پڑوس میں انڈیا کے اندر 1 ارب سے زیادہ لوگ رہتے ہیں، چائنا کے اندر 1 ارب سے زیادہ لوگ رہتے ہیں. دنیا کے ملکوں میں بڑے بڑے ممالک کو دیکھیں جہاں پہ کروڑوں کے حساب سے لوگ رہتے ہیں. کتنے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں اپنے ملک سمیت دوسرے ملکوں کے اندر جن کے اندر آپ کو خوشی، چہرے کے اوپر ایک خوشی اور خوشحالی نظر آتی ہے. یہ جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا کے اندر، یہ سب تڑپ رہے ہیں اس دعوت کے لیے کہ جو میرے اور آپ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی صورت میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی ہے. تو اس لیے یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی اس دعوت کو جو ہے دیکھیں نا کہ وہ کیوں پکڑے گئے تھے جو اصحاب کہف تھے. آخر بادشاہ کے سامنے پیشی کیوں ہوئی؟ بھائی لوگوں کو دعوت دے رہے تھے نا، لوگوں کو بلا رہے تھے کہ یار چھوڑو یہ ڈائنا دیوی کو اور یہ جو ہے نا یہ جو تم نے دیوتا بنا رکھے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی طرف واپس آؤ. تبھی تو لوگوں نے پکڑ کر ان کو بادشاہ کے حوالے کیا کہ بھئی یہ تو ہمارا پورا سسٹم خراب کر رہے ہیں لوگ. اس لیے اللہ کے دین کی دعوت دینا اور اس کے لیے چاہے راستے میں کتنے ہی خطرات موجود ہوں، ان خطرات کو خاطر میں نہ لانا، یہ جو ہے بڑی ایک ہماری اہم چیز ہے جو ہم نے یہاں سے سمجھی. کچھ اور چیزیں بھی جو ہے وہ یہاں سے ہمیں مل جائیں گی. 1-2 نقطوں پہ بات کر کے اپنی گفتگو کو یہاں پہ ہم آج کی گفتگو کو سمیٹ لیں گے انشاءاللہ. پھر یہ ایک درمیان میں جملہ معترضہ آیا تھا جو ہم نے پڑھا تھا کہ کبھی بھی جو ہے وہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یہ کام کر دوں گا، اور جو ہے نا وہ ہمیشہ یہ بات کہنی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم کریں گے. لیکن یہاں پر ایک اور بات جو ہے وہ میں توجہ دلانا چاہوں گا آپ کی. آپ نے سنا ہوگا ابھی کہ جو امریکہ میں ابھی پریزیڈنشل ڈیبیٹ ہو رہی تھی، تو اس ڈیبیٹ میں وہ کن کن لوگوں کا مقابلہ ہو رہا ہے اس وقت؟ کون کون ہے اس وقت 2 امیدوار وہاں پہ؟ جو بائیڈن اور ٹرمپ. جو بائیڈن نے ایک بات کی تھی، یاد پڑھی ہے کیا کہا اس نے؟ اس نے کوئی انشاءاللہ کا لفظ یوز کیا تھا. جی کس تناظر میں کیا تھا اس نے؟ اب وہ باقی ڈیٹیل نہیں مجھے پتا، لیکن یہ مجھے پتا چلا ہے کہ اس نے کچھ یوز کیا. جی اس نے
ट्रंप ने कोई दावा किया और उस पर जो है वो जो बाइडन ने कहा हाँ इंशाल्लाह, यानी उसने तंजिया तौर पे कहा इंशाल्लाह, तंजिया तौर पे इंशाल्लाह। आप तो सारे भाई समझ रहे होंगे मेरी बात को। जी, यानी ये जो कह रहा है ये कभी भी नहीं होगा इंशाल्लाह बुकरा, मालूम है ना ये बात कि भाई ये मतलब ये इंशाल्लाह बोला तो इसका मतलब है अब ये काम नहीं करने वाला, ये मुसलमान जो है ये अब काम नहीं करेगा ये। तो उसने लोगों ने तो शायद जिन लोगों ने खाली इतना सुना कि जी जो बाइडन ने इंशाल्लाह बोला तो लोगों ने खुशी का भी इजहार किया, देखो यार इसने तो इंशाल्लाह बोल दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि भाई उसने बोला किस तनाजुर में। तो जो है ये बात हमने तो इसको मजाक बना दिया, मजाक नहीं होने चाहिए। मतलब ये कि फर्मली हम अपनी, जब हम कहते हैं कि इंशाल्लाह, इसका मतलब है कि हम अल्लाह को गवाह भी कर रहे होते हैं कि आई विल ट्राई माई बेस्ट। अल्लाह तौफीक तो अल्लाह की तरफ से मिलनी है। मतलब मैं ये दावा नहीं करूंगा कभी भी कि मैं ये काम मैं कर दूंगा, मेरे पास ताकत है, लेकिन मैं कहूंगा कि मैं अपनी बेस्ट एफर्ट करूंगा और अल्लाह ने चाहा तो ये काम हो जाएगा इंशाल्लाह। ये नहीं कि टालने के लिए उसको। तो ये हम खुद अपने दीन का, अपने जो है ना वो अकायद का जो है वो मजाक जो है हमने बना लिया है इसके अंदर। तो यहीं तक इस बात को रखते हैं। इसके अंदर जो चंद और नुकात हैं, चले एक मजे का नुक्ता भी है और भी, तो वो मैं बयान मियां साहब अगर इजाजत देंगे तो एक छोटी सी बात मैं यहाँ करता हूँ। जी 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 जी। मजाक के हवाले से ना अक्सर ये जोक्स शेयर होते हैं जिसमें दीन के शायर के हवाले से कोई ना कोई, जैसे कोई जन्नत में गए तो वहाँ पे ये था, या दोज़ख में गए, मतलब वो इस तरह की जो जोक्स भी होते हैं ना, हमें उनको भी स्नैप करना चाहिए। बिल्कुल, ये जोक तो जी बनाए इसीलिए जाते हैं ना कि आपका मजाक बनाने के लिए। जी बिल्कुल। तो ये हमें, और ये अनकॉन्शियसली सारे भाई जो है ना वो मोस्टली उसको आगे चला रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। तो इसको कॉन्शियसली स्नब करें, और अगर कोई शेयर करता भी है तो उसको थोड़ी सी अवेयरनेस दें कि भाई ये हम क्या किए चक्कर में कर रहे हैं। अच्छा चले आज का जो है ना वो आखिरी नुक्ता जो है, हम इंशाल्लाह सज्जाद भाई ने बहुत अहम नुक्ता उठाया है यहाँ पर, या आखिरी नुक्ते पे बात करके यहाँ पे हम क्लोज करेंगे। आप ये देखें कि जो अहले ईमान होते हैं ना, उनका ज़ौक़ बड़ा आला होता है। ये वाली बात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहब ने ये सवाल किया था, क्या रसूलुल्लाह, बंदा ये चाहता है कि उसके कपड़े अच्छे हों और उसका खाना अच्छा हो, तो क्या ये जो है मतलब ये कोई गुनाह का काम है? तो मफहूम बयान कर रहा हूँ जी, इसका अल्फाज नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नहीं, ये तो जो है अल्लाह जमील है और जमाल को पसंद करता है, यानी अल्लाह तो खुद खूबसूरत है और खूबसूरती को, ज़ौक़ को अल्लाह ताला पसंद करता है। तो मोमिन का जो ज़ौक़ होता है ना, वो भी बड़ा आला किस्म का ज़ौक़ होता है मोमिन का। अब आप देखेंगे इन मोमिनीन को, देखें आप, ये जब उस हालत में भी बंदे को भेज रहे हैं खाना लेने के लिए, तो उसे क्या कह के भेज रहे हैं, जरा आप सेंटेंस देखें, आप ये आयत पढ़ें, आप वो देखे कि सबसे अच्छा खाना कहाँ से मिलता है। तो यानी कि अच्छा का मतलब ये है कि भाई ठीक है, उसका एक टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए, उसको पाकीज़ा भी होना चाहिए, उस खाने को टेस्टी भी होना चाहिए, उसको देखने में भी अच्छा होना चाहिए उसको। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि मुसलमान होने का मतलब ये नहीं है कि जनाब अली हम कोई रूखे फीके हो जाएं या गंदे संदे हो जाएं हम लोग, बल्कि मुसलमान होने का मतलब ये है। और ये भी ना हो कि हम कोई मुसरिफ और इसराफ करने वाले हो जाएं, लेकिन मुसलमान होने का मतलब ये कि हमारा ज़ौक़ जो है वो खाने में, पहनने में, बरतने में वो भी आला होना चाहिए। तो इस एक नोट के ऊपर जो है आज का हम इंशाल्लाह इसको कंक्लूड करते हैं, और अगली नशिस्त में फिर हम इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे। आज की नशिस्त को हम दुआ के साथ यहाँ पे इख्तिताम करेंगे। इमरान हयात भाई, आप आज हमारी नशिस्त में पहली मरतबा शरीक हुए हैं, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप दुआ फरमाइए। आप हैं हमारे साथ इमरान भाई? इमरान भाई गलबन जो है वो उनका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है। साजिद भाई आप दुआ फरमाइए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम,
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. جزاک اللہ خیر.